وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج 21 جون 2020 اتوار کی صبح ہے اور 2-3 دن سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اتوار کو اپنا صبح 7-8 بجے 8:30-9 بجے کے قریب سورج گرہن ہونا ہے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سورج کا گرہن ہونا، اس کے متعلق جو حقیقت ہے نا وہ یہ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے۔ سورج ہے، اس قدر اس کی روشنی ہوتی ہے کہ دنیا نور سے بھر جاتی ہے اور پھر اس کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے، کچھ لمحے کے لیے اسے بے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو دراصل پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ جو سورج ہے نا اور اس کی روشنی ہے، اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، اس کی روشنی کم ہونا، بڑھ جانا، اس کا کوئی ذاتی فعل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کے دائرے میں رہ کر یہ عمل کرتا ہے۔ تو پروردگار اتنا بڑے سورج کی اس قدر روشنی کو، اتنا پھیلے ہوئے نور کو بے نور کر کے انسان کو اپنی قدرت کی حقیقت بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا محبوب تمہیں حکم دے دے، عطا کر دے، اسے لے لو، جسے منع کر دے رک جاؤ۔ سورج گرہن کے متعلق مختلف افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کی بناوٹی باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں زیادہ تر۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک خاص چیز ہے جس کا اظہار کیا گیا۔ یہ بناوٹی باتیں اور یہ خوف پیدا کرنا اور اس طرح کے معاملات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایات آتی ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 8 سال عمر تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ تو جس دن وفات ہوئی نا حضرت ابراہیم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ تو اس دن لوگوں نے یہی کہا کہ سورج گرہن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کر دی، فرمایا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے آگاہ کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسی حالت طاری ہوئی کہ جس طرح کی قیامت قائم ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے بخاری کے اندر۔ ایسی حالت تھی کہ جس طرح قیامت قائم ہو جائے نا اور انسان پر حالت طاری ہو جائے، یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ جب سورج گرہن کے متعلق آگاہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور مسجد کی طرف چلے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے، پھر لمبی دعائیں کی۔ دعا کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کیا، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو مفہوم حدیث کہ سورج گرہن کی وجہ سے کوئی بھی معاملات اس طرح کے ہونے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت میں سے ایک طاقت کا اظہار ہے۔ سورج گرہن کی وجہ سے فلاں ہو جائے گا، سورج گرہن کی وجہ سے فلاں ہو جائے گا، اس طرح بالکل نہیں۔ کسی کی موت کا آنا، کسی کو زندگی ملنا، کسی کی بیماری کا آنا، کسی کو تندرستی ملنا، کسی کے مال کو سلب کر لیا جانا، کسی کو مال وسیع عطا کر دیا جانا، یہ سورج گرہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خدشات ہیں تمہارے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ختم کرو،
ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر خاص طور پہ جو چیزیں ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے کہ اپنا جب عورت کوئی ہوتی ہے نا، حاملہ ہوتی ہے عورت، اور سورج گرہن کے وقت وہ اگر باہر نکلے اور سورج کی طرف دیکھ لے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ یا تو بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اگر ضائع نہ ہو وہ بچہ نابینا ہوگا، یا اس کے ہونٹ کٹے ہوں گے، یا وہ لنگڑا ہوگا، یا اندھا ہوگا، یا فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں یہ سنائی جاتی ہیں۔ اور ان عورتوں پر خاص سختی کی جاتی ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑت بناوٹی باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ اسلام ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ کچھ بھی ہونے والا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ سورج گرہن ہونے کی وجہ سے کچھ ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ زمانہ جہالت کے دور کی باتیں ہیں، اور اس وقت کے لوگ اس طرح کی ان کی سوچ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچیں دور کر دی لوگوں کی، اور وہ سوچ اب بھی ہمارے اندر پیدا ہے۔ یہ کل پرسوں سے کئی فون بھی ہے، انہوں نے کہا حضرت یہ معاملہ ہے، کیا حکم ہے اس بارے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایزی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے صحابہ، جب بھی تم سنو کہ سورج گرہن ہوا ہے تو تم توبہ استغفار کرنے میں، اللہ کے گھر کے اندر آنے میں، سجدہ، قیام، قرات، رکوع، عبادات، تسبیح و تعلیلات، اور گڑ گڑا کے اللہ کے ہاں معافی مانگنے میں جتنا ہو سکے جلدی کیا کرو۔ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک خاص نظارہ ہے یہ کہ سورج اتنا بڑی روشنی رکھنے والے کی روشنی کو مدھم کر کے اس قدر نور کو بے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا تم صرف اس وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے توبہ استغفار میں جلدی کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو آ کے۔ یہ مختلف قسم کی بناوٹی باتیں ان کو دفع کریں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ توبہ استغفار کریں، گھروں کے اندر یا مسجد میں آ کے نفلی ادا کریں، یہ ہے مین چیز دراصل۔ اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اور جو حقیقت ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آج کے متعلق اگر آگاہ کیا گیا ہے اور یہ حقیقت ہونا ہے تو گھر کے اندر یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، گھر میں جا کے حقیقت آگاہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو مد نظر رکھ کے انتہا کی احتیاط رکھنا یہ غلط ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کا نبی تمہیں عطا کر دے، حکم دے دے، اس پہ عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرافات، اس طرح کی بناوٹی باتوں سے منع کیا، اور باقاعدہ ہائی لائٹ کیا کہ فرمایا سورج گرہن سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جب بھی تمہیں پتہ چلے کہ سورج گرہن ہوا ہے، توبہ استغفار کرنے میں، نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، مسجد میں آنے میں، اللہ کے یہاں گڑ گڑا کے دعا مانگنے میں، تسبیح و تحلیلات میں جتنا ہو سکے جلدی کیا کرو۔ تو لہٰذا یہ عجیب طرح کی معاملات پیدا ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ، ہمارے ہاں جوان طبقے کے اندر زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے کڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، یا یہ سیاہ قسم کے کالے دھاگے باندھے ہوتے ہیں۔ یہ کل بھی ہمارے ساتھی کچھ پوچھ رہے تھے اس معاملے کے اندر، اور اسے ہم ایک ذوقیہ طور پہ محض نہیں، ہم اسے ایک نیکی کے طور پہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی ساتھی ایسے ملے جنہوں نے وہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ چھلے پہنے ہوتے ہیں، دھاگے قسم کے رنگ و رنگ کے وہ باندھے ہوتے ہیں۔ پوچھے جائے برادر یہ ان کا کیا مطلب ہے؟ جی فلاں دربار کے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حرام عمل کرنا اور پھر وہ بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، یار اتنا بڑی جسارت کیوں یار؟ کیا بزرگوں، قرآن حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پہ آیا ہے کہ حرام ہے مرد کے لیے لوہا، پتل، اس طرح کی چیز، اور حرام چیز، حرام عمل کر کے پھر اللہ کے ولی خواجہ فرید کے ہاں یا داتا علی حجویری کے ہاں ان کی طرف اس طرح کی حرام چیزیں منسوب کرنا کس نے اجازت دی ہے یاری؟ خدا کے لیے یہ من گھڑت باتیں، یہ جھوٹ ہے، سراسر یہ فریب ہے۔ ان کی طرف منسوب، کم از کم یہ حرام عمل کرنا ہے، کوئی کڑے پہننے ہیں، کوئی لوہا پہننا ہے، یہ تماشے لگانے ہیں، اگر اللہ کے اولیاء کی طرف تو منسوب نہ کریں یار۔ ہمارا جماعت طبقہ اس طرف جائے گا، جی گئے ہیں جی داتا علی حجویری، وہاں ہم نے جا کے یہ کڑا لیا ہے، ماشاءاللہ دربار کا کڑا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو وہاں بکنے والے کڑے ہی نظر آئے ہیں جن کو شریعت منع کر رہی ہے، اور وہاں کے بیچنے والے لوگوں نے منسوب کیا ہوتا ہے اس طرف، اور یہ جو ہمارا جوان طبقہ لیتا ہے برکت کے طور پہ، ماشاءاللہ اب ہماری قوت ایمانی میں اضافہ ہو گیا ہے جسے شریعت حرام کہہ رہی ہے، اور ادھر کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ اللہ کے ولیوں کا کڑا ہے جی ماشاءاللہ۔
اس قدر بڑی جسارت یار، ہمیں وہ لٹکتے ہوئے بکنے والے کڑے اور وہ چھلے ہی نظر آئے، وہاں پہ ہم نے تسبیح کیوں نہ خریدی؟ کاش کے داتا علی حجویری بابا فرید کے ہاں جب گئے تسبیح خرید لیتے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے، کاش ہم ان کی زندگی کو تھوڑا سا پڑھ لیتے، وہ کیسے جیتے تھے۔ انہوں نے ان چیز کو حرام قرار دیا ہے اور ان چیزوں سے روکتے رہے، وہ ہمارا جمع طبقہ اسی کے اندر لگ گیا ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرح کے خرافات سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر کرنی ہے اس طرح کی حرکت، اس طرح کا حرام عمل کرنا ہے، اس طرح کی خباثت کے اندر اگر ہم نے ملوث ہونا ہے، اپنی طرف منسوب کریں، نہ کہ بزرگوں کی طرف اس طرح کی غلط چیزیں منسوب کریں۔ یہ انتہا کی غلط بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ ستارے ملائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ انگوٹھی پہننی ہے، اس کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، بلکہ میرے پاس بھی ہے بھی حضرت یہ ستارہ ملوانا ہے ہمیں تو نہیں پتہ یار ان ستارے کون وہ ستارے ملاتے ہیں، وہ کہاں سے یہ حقیقت نکلی ہے۔ بھائی سنت طریقہ ایک 4.25 ماہ سے کم انگوٹھی ہو وہ آپ پہنیں، جو بھی پتھر اس کے اندر ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں جی وہ ستارہ نہ ملے کاروبار برباد ہو جاتا ہے یا کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے، گھر کے اندر مشکلات ہیں، یہ من گھڑت سراسر کہانی ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کہانیاں سنانے والے لوگ پتہ نہیں کون ہیں یار، وہ کہاں سے یہ آتی ہیں۔ تو خدا کے لیے شریعت کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پروردگار فرماتے ہیں میرے بندو، جو میرا محبوب تمہیں حکم دے دینا اس میں عمل کرو، جس سے روک دے اسے باز آ جاؤ۔ ہم نے کبھی بھی نہ کوشش کی کہ یار جو بندہ ہمیں بتا رہا ہے اس سے پوچھ لیں بھئی یہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اس کے بارے۔ کوئی کسی اللہ کے ولی کی طرف منسوب کر رہا ہے جھوٹ بول کے سراسر، اور وہ اپنی دکانداری بنائے ہوئے ہے، وہ چیز بیچنا چاہتا ہے کہانیاں سنا کے۔ ہم عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے وہ چیزیں خرید کر جو شریعت جسے حرام کہہ رہی ہے اپنا لے ہیں ماشاءاللہ۔ تو خدا کے لیے یہ جو معاملہ چل رہے ہیں نا ان کی تھوڑا تحقیق بھی کر لیا کرے یار، خاص طور پہ میرا جوان طبقہ۔ یہ دھاگے قسم و قسم کے، یہ کڑے، یہ چھلے، یہ بالکل بزرگوں کی طرف منسوب نہ کریں، یہ غلط ہے۔ شریعت نے ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے اس طرح کی چیزوں کو حرام کہا ہے، اور حرام عمل پھر اس کو بزرگوں کی طرف منسوب، ایسا نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تبصرے شروع ہو جائیں، پتہ نہیں حضرت کس مسلک کے سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا کے لیے یار اس طرح کی باتوں کو سیریسلی لیا کریں، قرآن حدیث جب بیان کیا جا رہا ہو اسی کو اپنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی طرف سے پھر فتویٰ لگا کے بھی حضرت اب سنیت سے اسے نکال دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں حضرت کو یا علماء کی بات کو سن کے انہیں سنیت سے نکالنے سے پہلے ہم نماز ہی یاد کر لیں، ہم نماز کی شرائط و فرائض ہی یاد کر لیں، نہ کہ ہم علماء یا میری طرح کے طالب علموں کی ہلکی ملکی تحقیق پر ہم انتہا کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیں، ایسا نہ کریں۔ کچھ اسلام کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو، اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن کے اندر، تو پوچھ لیا کریں کوئی بھی بات اس طرح کی ہو۔ جی جی کیا چیز؟ کوئی میڈیسن؟ لا یہ غلط ہے سراسر۔ آپ اگر ان کا کوئی نمبر ہے نا اس طرح کا وہ ہمیں دیں، ہم ان سے پوچھیں بھئی یہ کہاں سے نکلی جی، یہ کڑے 1000 روپے یہ بکری کرنا ہے، اصل اپنی دکانداری ہے، یہ 1000 روپے کا وہ کڑا بیچ کر جی اس سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو دفع کریں، اس طرح کے لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے، جو بھی مشکلات اور بخاری و مسلم کی روایتیں کئی طرق سے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امام حسن حسین پر جب بھی کوئی تکلیف پریشانی، سر میں درد، کوئی نظر کا خدشہ، کچھ بھی ہوتا نا، آخری 2 صورتیں معوذتین پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمیشہ روزانہ رات کو جب بھی گھر میں آتے بستر پر سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں، آخری بخاری کی روایت ہے اور مسلم کے اندر روایت ہے، یہ دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ملتے جہاں تک ہاتھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور یہ 3 مرتبہ روزانہ یہ عمل کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوتے تھے۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے،
نہ کہ کہیں بھی کوئی بندہ کہیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ کسی صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اربعون کے بعد 16 فقہا میں سے کسی نے کوئی کڑے کے متعلق حکم دیا ہو کہ یہ پہنو تمہاری مرضیں دور ہو جائیں گی. نہیں ہے ایسا. دین کے نام پر دکانداری چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی چینل پہ آ رہی ہے کوئی مشہوری اس طرح کی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ کوئی چینل پہ آ رہے تو وہ لہٰذا بڑی بات ہے، وہ شریعت ہے ہمارے لیے. نہیں، سراسر جھوٹ ہے. اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جی اور کوئی حکم؟ جی. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.